بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اب ہم 2025 میں انٹر ہو چکے ہیں، اس کا دوسرا ہفتہ چل رہا ہے۔ ابھی نظر دراتے ہیں کہ ہم 2025 سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم 2024 کو دیکھیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ واضح نظر آتی ہیں۔ نمبر ایک، جو کہ 2024 کے جو کنفلکٹ اب تک چل رہے تھے وہ لنگر آن ہے۔ چاہے آپ بات کر لیں سیرین کنفلکٹ کی، جب آلدو کہ وہاں پر اسد کی رجیم چینج ہو چکی ہے، ایک نئی گورنمنٹ آ چکی ہے، مگر ابھی تک وہاں سٹیبلٹی کے جو ایشوز ہیں وہ لگتا ہے کہ لانگ ٹائم لیں گے۔ وہاں پر جو پلیئر انٹرنیشنل پلیئر کا جو رول ہے وہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ مثلا ایک طرف پہ ترکی ہے تو دوسری طرف سے ویسٹرن کنٹریز ہیں، یہ امریکہ ہے اور دوسرے ممالک ہیں کہ جس میں ابھی ہم دیکھیں گے مستقبل قریب میں کہ ایران یا رشیا یہ بھی اپنا یہ کیا کہتے ہیں انفلوئنس گین کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو یوکرین کرائسس کا ابھی تک ہمیں کوئی حل نظر نہیں آ رہا، بلکہ ہمیں لگتا یہ ہے کہ یہ وار جو ہے کہ یہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے۔ اگر یہ وار ایکسپینڈ ہوتی ہے تو اس کا یورپ پہ کیا اثر ہوگا؟ پہلا اثر تو ہمیں نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ جب یورپ نے رشیا سے یعنی کہ جو کہ سستی گیس ملتی تھی اس کو خریدنا بند کیا تو اس کے بعد اس کی اکانومی پہ پریشر آیا۔ اب دیکھیں وہاں پر انفلیشن کا دیکھیں یا ان کی اکنامک گروتھ کو دیکھیں تو وہ ساری کی ساری جو کہ ان کے لیے چیلنجز بنے ہوئے ہیں یورپین کنٹریز کے لیے، جس میں بڑے ممالک جس طرح جرمنی ہے وہ بھی چیلنجز کو فیس کر رہا ہے۔ تیسرا جو ہم کنفلکٹ دیکھیں دنیا میں اس وقت جو کنفلکٹ نہیں ہے بلکہ وہ جینوسائیڈ ہے غزہ کی، کہ یہاں پر جو کہ اسرائیل ہے کہ ڈسپائٹ یہ جو پوری دنیا سے اس کے لیے بڑا اس پہ ہو رہا ہے، اس پہ یعنی کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جینوسائیڈ کر رہا ہے، اس کو برا بلا کہا جا رہا ہے، اس کو بڑے سخت الفاظ میں مذمت کی جا رہی ہے، مگر اس پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ اس پہ اثر ہونے کی تو بات ایک طرف ہے۔ اگر ہم دیکھیں ابھی جو کہ پریزیڈنٹ جو بائیڈن ہے ان جاتے جاتے $8 بلین کی ایک نئی یعنی کہ ان کو ویپن سیل کرنے کی ایک منظوری دی ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں کہ ایئر ٹو ایئر میزل بھی ہوں گے، جس میں گراؤنڈ پہ بھی اٹیک کرنے کے لیے ویپنری ہوگی، جو مختلف قسم کے ویپنز ہوں گے۔ اور ابھی اسی طرح ہم دیکھیں دوسرے جو کہ ویسٹرن کنٹریز ہیں جو کہ ہمیشہ بات کرتے ہیں ہیومن رائٹس کی، اب جب جینوسائیڈ ہو رہی ہے تو وہ کمپلیسنٹ ہے، وہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کہ رائٹ ٹو ڈیفینڈ ہے اسرائیل کا۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیسا رائٹ ٹو ڈیفینڈ ہے کہ پوری نیشن کو ان کے گھروں سے نکال دیں۔ اب دیکھیں کہ رائٹ ٹو ڈیفینڈ کی بات کریں تو پہلا رائٹ ٹو ڈیفینڈ تو بنتا ہے فلسطین کا، کیونکہ وہ زبردستی جو کہ ان کی زمینوں پہ قابض ہوئے ہیں اسرائیل والے، کیا اس پہ مزاحمت کرنا دہشت گردی ہے؟ اس پہ کوئی بات نہیں کرتا۔ جو کہ یو ایس ہو گیا چاہے ویسٹ ہو گیا، ان کی جو دوگلی پالیسی تھی ہیومن رائٹس کی وہ بری طرح ایکسپوز ہو چکی ہے۔ اور بات صرف یہ ہے کہ جو کہ امن پسند ہے ممالک جہاں جو کہ فلسطین کو سپورٹ کرتے ہیں وہ فلسطین کو سپورٹ بس الفاظوں کی کرتے ہیں، اس کے یعنی کہ ہارڈ قسم کی کوئی سپورٹ نظر نہیں آتی یا ملٹری سپورٹ نظر نہیں آتی جس طرح کہ اسرائیل کو سپورٹ دی جاتی ہے۔ اب دیکھیں جس سے میں نے بات کی تھی صرف امریکہ کی طرف سے اس کو $8 بلین کا مزید یعنی کہ اسلحہ دینے کی بات کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں اکنامک چیلنجز بھی بہت بڑے ہیں دنیا میں، جو کہ دنیا کا جو قرض ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اگر دنیا کا جی ڈی پی $105 ٹریلین ہے تو قرض جو ہے کہ $315 ٹریلین سے بڑھ چکا ہے، اور اسپیشلی جو قرض ہے کہ اسمال ممالک ان کے لیے تو ایک بہت بڑا ایشو بنتا جا رہا ہے۔ اس طرح ہم بڑے ممالک کی بات کریں امریکہ تو اس میں بھی قرض جو کہ ان کا قرض ہے کہ وہ 36 ٹریلین ہے اور ان کا جو جی ڈی پی ہے وہ 25 ٹریلین کے قریب ہے۔ اب یہ دیکھیں جو دونوں فگرز ہیں وہ میچ نہیں کرتے، اس کا مطلب ان کا جو قرض ہے ان کے جی ڈی پی سے زیادہ ہے۔ اسی طرح ہم دوسرے ممالک کی بات کریں، جاپان کی بات کر لیں یا کسی اور ممالک کی بات کر لیں، کچھ ممالک جو کہ ڈیولپ کی جنہیں ہم مثال دیتے ہیں ان کا جو قرض ہے ان کے جی ڈی پی سے زیادہ ہے۔ اب اس سچویشن میں دیکھیں جو کہ امریکہ جو کر رہا ہے کہ اس نے ایک تو یہ کیا کہ اپنے یعنی کہ اپنی جو کہ اکانومی کا پریشر اس کو کم کرنے کے لیے اس نے انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا۔ جب ڈالر کا انٹرسٹ ریٹ بڑھا تو اس کا یہ ہوا جو ان کو فائدہ ہوا کہ پوری دنیا سے جو ڈالر تھا، جو ڈالر میں انویسٹمنٹ تھی، وہ امریکہ کی طرف جانا شروع ہوگی۔ انیشیل اسٹیمیٹ بتاتے ہیں کہ 2023-24 میں آلموسٹ $10 بلین کی جو انویسٹمنٹ ہے کہ $1 ٹریلین کی جو انویسٹمنٹ ہے کہ وہ وہاں گئی ہے یو ایس میں۔ اس کے علاوہ لوگوں نے اور بھی اس کو جب انہوں نے تو ان کو بہت سارے ان کو دیے، یعنی کہ بزنس مین کو انہوں نے سہولتیں دیں، سبسڈیز دیں، جس کی وجہ سے امریکہ کی اکانومی میں تیزی آئی۔ مگر سملٹینیسلی امریکہ نے جو کہ یعنی کہ ہائی پرائس جو کہ ایل این جی تھی وہ بیچنی شروع کی ہے ان کو یورپین کنٹریز کو۔ اب دیکھیں یورپینز کو کیسے کمپیل کیا، ایک طرف تو یورپین جو ہیں کہ وہ یوکرین وار کو سپورٹ کر رہے ہیں، پھر امریکن کو کہتا ہے کہ سستی گیس خریدیں، مت خریدیں رشیا سے، اب ہم سے ایل این جی خریدیں جو کہ کافی ایکسپینسو ہے،
جس کا بھی امپیکٹ آ رہا ہے یورپین مارکیٹ پہ، مگر اس پہ کوئی بات نہیں ہو رہی۔ اس سے اگر ہم بات کریں ایشیا کی، ایشیا میں اکانومیز کا بھی ملا جلا رجحان ہے۔ ایک طرف دیکھیں تو چائنا ہمیں گروتھ کرتا ہوا نظر آتا ہے، تو کچھ ممالک ایسے ہیں کہ جن کی گروتھ کا ایلیمنٹ وہ نہیں ہے کہ جس پر ایکسپیکٹیشن تھی۔ اس طرح اگر ہم پاکستان کی بات کریں، ساری بات کرنے کے بعد، تو پاکستان میں بھی، پاکستان کی اکانومی میں بہت ساری چیلنج ہے اس وقت۔ آلدو کہ گورنمنٹ کلیم کر رہی ہے کہ اس نے اسٹیبلٹی اچیو کر لی ہے، مگر ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ اسٹیبلٹی کس چیز پہ اچیو ہوئی ہے۔ کیا یہ اسٹیبلٹی کو جو اچیو کرنے کے لیے ہم نے کتنے نئے ٹیکسز لگائے ہیں، ہم نے کتنی مزید جانی کہ جو سیلڈ کلاس ہے اسپیشلی اس پہ کتنے ٹیکس لگائے ہیں، یا کہ ہم نے پرائسز کتنی بڑھائی ہیں، ہم نے جب پرائسز بڑھا دی ہیں کموڈٹیز کے، ان کا لوگوں کی زندگیوں پہ کیا اثر پڑ رہا ہے۔ اس طرح جو چیزیں وہ بھی ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے۔ مگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ ڈٹرمنٹ ہے کہ اس وقت وہ چاہتی ہے کہ اکانومی ریوائیو ہو۔ اب اکانومی کو ریوائیو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پروڈکشن سیکٹر کو ہم ریوائیو کریں۔ انفارچونیٹلی جو انڈسٹری اور ایگریکلچر جو پروڈکشن سیکٹر کو لیڈ کرتے ہیں، اس پہ میں گورنمنٹ کا اتنا فوکس جو کہ ابھی نظر نہیں آنا شروع ہوا۔ زیادہ تر جب بات ہوتی ہے جگہ پر ٹیکنالوجی کی ہوتی ہے۔ دیکھیں ٹیکنالوجی ایک بہت اچھی چیز ہے کیونکہ جو فورتھ انڈسٹری ریولوشن میں ہمارے کام آنا ہے، اسی پہ سارا کچھ بلڈ ہونا ہے۔ مگر اس وقت جو ہمیں چیز سب سے زیادہ دے سکتی ہے سپورٹ، وہ ہے ہماری ایگریکلچر اور انڈسٹری۔ ہمیں اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے اور اس پہ بھی مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے یہ نہ کیا تو ابھی ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا جو گلوبل چینجز ہو رہی ہیں اسپیشلی اکنامک لینڈسکیپ پہ، کچھ ممالک جو کہ آلریڈی کرائسس میں جا رہے ہیں، یورپین کنٹریز ہیں یا جس طرح اور بھی کچھ ممالک ہیں، کیا پاکستان اس کرائسس سچویشن میں سسٹین کر پائے گا اپنی اکانومی کو؟ یہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہوگا۔ اگر ہم نے ابھی بھی اپنی یعنی کہ اکانومی کے جو بیسک پلرز ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں پروڈکشن سیکٹر، جس کو کہتے ہیں ایگریکلچر انڈسٹری، اس کو ریوائیو نہ کیا تو ہمارے لیے اور بھی مزید چیلنجز ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں ایک تیسرا چیلنج جو کہ پاکستان کے لیے بہت بڑا بن چکا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کلائمیٹ چینج۔ پاکستان میں ہم دیکھا ہوگا کہ کچھ سالوں سے ہر دوسرا کبھی فلڈ آ جاتا ہے، کبھی بارشیں نہیں ہوتی ہیں۔ جب فلڈ آتا ہے تو ہمیں بلینز آف ڈالر کا نقصان ہوتا ہے، جب بارشیں نہیں ہوتی پھر ہمیں بھی بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ مگر ابھی سیزن کو دیکھ لیں، ابھی تک بارشیں نہیں ہو رہی، تو ہمیں جو کہ پاکستان کو یعنی کہ اپنے جو کہ ہمیں گندم بونی تھی اس میں مسائل پیش آئے۔ اس سے اگر ہم بات کریں کہ جو کہ ہیلتھ کے ایشوز وہ بھی ہمیں نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ چیز بھی ڈیمانڈ کرتی ہے پاکستان سے کہ ہم سیریس ہو کے کلائمیٹ چینج میں کام کریں۔ انفارچونیٹلی ابھی جو ہمیں نظر آتا ہے جو ہماری کلائمیٹ چینج کی پالیسی ہے وہ ایڈوکیسی بیس زیادہ اور ایکشن بیس سے کم ہے۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کو اپنی پالیسیز کو تھوڑا سا ریفائن کرنا پڑے گا، اور کافی ریفائن کرنا پڑے گا تاکہ ہم جو چیلنجز ہیں ان کو فیس کر سکیں۔ ناظرین، یہ تھا ایک انٹروڈکٹری پروگرام تھا چھوٹا سا۔ انشاءاللہ ہم ان ایشوز پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے آنے والے پروگرام میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔